اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلو نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اس پوری کائنات کا دار و مدار جس عقیدے کے گرد گھومتا ہے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور توحید ہے۔ تمام نبوتیں، ساری رسالتیں، جمیع انبیاء اور سارے رسل علیہم السلام، جتنی بھی اللہ نے ان کو زندگی دی، ٹائم دیا، مہلت دی، انہوں نے اپنی امتوں کو سب سے پہلا اور سب سے آخری جو سبق پڑھایا وہ توحید ہی کا تھا۔ اس کے باوجود بھی آج دنیا کی 7.5 ارب کی آبادی میں سے 6.25 ارب وہ لوگ ہیں کہ جن کے نصیب میں الحاد ہے، کفر ہے، دہریت ہے۔ ان 7.5 ارب میں سے لگ بھگ 2.25 ارب لوگ وہ ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ حضرات، لا الہ الا اللہ یہ دین کے اندر داخلہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا، اور صرف داخل ہو جانا کافی نہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بلکہ اس کے اوپر خاتمہ اور ایمان کے ساتھ موت بھی ضروری ہے۔ صحابی کی تعریف ہے ہی یہ کہ جس نے میرے محبوب سے ملاقات کی ہو حالت ایمان میں کی ہو، اور جب رب سے ملاقات کی ہو تو اسی ایمان اور اسلام کے اوپر خاتمہ ہوا ہو۔ ان دو مدتوں کے درمیان اسلام میں داخل ہوتے ہوئے اور زندگی سے جاتے ہوئے اگر اس وقفے میں اور پیریڈ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو دھوکے میں مت رہیے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کی، تمام اصحاب کی، پہلے مومن سے لے کے حجۃ الوداع کے موقع پہ 1.25 لاکھ ٹھاٹھے مارتا سمندر، سب کے سب اگر وہ تھے تو اللہ کی توحید پر تھے۔ حضرات، میرے ذمے جو موضوع لگا ہے کہ کلمہ پڑھ کے بھی شرکیہ اقوال، کلمہ پڑھ کے پھر شرکیہ افعال، لا الہ الا اللہ بھی، اور پھر اس کلمے کے تقاضوں کی مخالفت بھی، یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتی، کیونکہ جن صحابہ کی عظمت کو آپ سننے آئے ہیں ان کی بے شمار عظمتوں میں سے
سب سے پہلی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے کسی ایک موقع پہ بھی کوئی ایسا قول نہیں چھوڑا، ایسا کوئی جملہ نہیں بولا، اور زندگی بھر کوئی ایسا فعل نہیں کیا کہ جو اللہ کی توحید کے مخالف ہو۔ پوری سیرت صحابہ سب کے سب جس بات کے اوپر چلے اور میرے محبوب نے تربیتیں کی وہ یہی تھی کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ۔ جب یہ جملہ سنا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کے صدیق اکبر تلک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے لے کے جناب علی المرتضی تلک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے لے کے جناب زید تلک، اور پھر جناب زید سے لے کے آخری صحابی تلک کسی نے بھی اس کلمے کی مخالفت نہیں کی ہے۔ آپ کا اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کانفرنس کی وساطت سے صرف جذبات نہیں، صرف نعرے نہیں، صرف یہ ایک جمع غفیر نہیں، بلکہ صحابہ کا ایمان لے کے، طرز ایمان لے کے، ان کی مثل، ان کے انداز میں، ان کے طریقے پہ اپنی توحید کو مضبوط کریں، اور جہاں ہمارے ایمان میں اور توحید میں خلل ہے اس کو صحیح کریں، کیونکہ اصلاح ضروری ہے۔ لوگوں سنیے، مالک فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، لوگوں تمہارے رب کو خالص دین چاہیے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، جتنی زندگی ملی ہے اس لیے ملی ہے کہ تمہاری زندگی میری بندگی میں خالصتاً توحید کے اوپر ہو۔ اگر توحید میں خلل آ گیا تو باقی سارے کے سارے اعمال دھڑام سے گرے۔ آئیے چیک کریں غلطی کہاں ہے۔ پہلے ایک مثال لے لیں۔ میرے اور آپ کے محبوب نے کہا کائنات کی جتنی بھی ڈگریاں کوئی انسان دے سکتا ہے، اللہ کا شکر ہے بریف کیس ڈگریوں سے بھرے ہوئے ہیں، ڈپلوموں سے، لیکن جس ڈگری کے اوپر اللہ کا شکر کرتے ہوئے، فخر سے نہیں، اکڑ کے نہیں، بڑی عاجزی سے مٹ کے، جس ڈگری کے اوپر، جس سند کے اوپر اگر فخر ہے، اعتزاز محسوس کرتے ہیں، تو وہ قرآن مجید کی ڈگری ہے۔ یہ کس نے کہا؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کوئی پی ایچ ڈی کر لے، ایم فل لے آئے، ماسٹر بن جائے، بی ایس کر لے، کوئی انسان سائنسی علوم پڑھ کے آ جائے، ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر لے، چاند ستاروں، کہکشاؤں، گلیکسیز تلک کا سفر کر جائے، لوگوں سن لو، مصلے پہ بیٹھ کے پڑھنے والا قرآن اور حفظ کرنے والا یہ طالب علم جو ہے، اس سے بڑھ کر کے کائنات میں رتبے اور اعزاز میں کوئی اور آگے نہیں ہے۔ یہ ڈگری محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے دلوائی ہے۔ لیکن آج ہوا کچھ ایسا ہے، مالک یوم الدین نے عدالت لگائی ہے، لمن الملک اليوم ہے، للہ الواحد القہار ہے، اور سوال کیا جا رہا ہے، رب نے پوچھ لیا ہے، او میرے بندے اپنی زندگی کا ذرا حساب دے، پوری زندگی کیا کر کے آیا ہے؟ کہتا ہے اللہ یا قرآن پڑھتے گزری یا پڑھاتے گزری، یا سیکھتے گزری یا سکھاتے گزری، تلاوتوں میں گزری، تجوید میں گزری، اور ترتیل میں گزری، حدر میں پڑھتے ہوئے گزری، بڑی محبتوں سے پڑھا، جم کے پڑھا، پوری دنیا میں قرآن کی آواز کو، صوت القرآن کو پھیلایا،
کیا حق بنتا ہے کہ اللہ کہیں کہ پڑھتا چلا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا، لیکن آج اللہ نے اسے یہ ڈگری نہیں دی، فرمایا کذبت۔ آئیے سورہ یوسف میں آیت نمبر 106، مالک فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرہم باللہ، دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں میں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ ان کی اکثریت کی حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے، نفسیات یہ ہے، ان کے اندر مسائل یہ ہے، پرابلم یہ ہے، اس دھوکے میں ہے الا وہم مشرکون، وہ کلمہ پڑھ کے بھی شرک کر رہے ہوتے۔ لوگوں اسے وہابیوں کا مسلک کہہ کے رد نہ کر دینا۔ عظمت صحابہ سننے آئے ہو، آئیے اس منظر کو دیکھیے، رب کی دربار میں قاری المکری سید القوم بن کے آیا ہے، استاذ اور استاذ القرہ بن کے آیا ہے، شمس القرہ ہے، عزتوں سے نوازا گیا، رتبے دیے گئے، پوری قوم نے واہ واہ بھی کی، بلے بلے بھی کی، اور صاحب ایمان تھا، کلمہ گو تھا، قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا تھا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کذب، تو جھوٹا ہے، تو قاری نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکری نہیں ہے۔ قرآن مجید کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس کے ماں باپ کو وہ تاج پہنا دوں جس تاج کی کیفیت یہ ہے کہ پورا نظام شمسی بھی اس کے سامنے شرمندہ ہے۔ اور جب ہم نظام شمسی کہتے ہیں تو سورج کے گرد گھومنے والے 9 ستارے، ان سیاروں میں ایک مشتری، دنیا کی یہ 1300 زمینیں اس طرح کی اور جو ہیں اکیلے مشتری میں ڈال دی جائیں تو مشتری کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا، اتنا بڑا ایک مشتری۔ اور یہ مشتری 1000 اور ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں، اتنے بڑے حجم کو لے کے اگر سورج کے پیٹ میں ڈالا جائے تو سورج پھر بھی بڑا ہے، اور ایک سورج نہیں، سورج کے پیٹ میں 1000 مشتری، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں، یہ 4 کروڑ سورج مل جائیں، آسمان کے ترنگڑ 3 ستاروں میں درمیانی سورج، وہ درمیانی سیارے کے پیٹ میں اتنے سورج آ جائیں، 4 کروڑ سورج، لیکن قیامت کے دن جو حافظ کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، یہ پورا نظام شمسی اس میں لگے ہوئے ایک نگینے کے سامنے بھی شرمندہ ہوگا۔ لیکن آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو قرآن پڑھ کے آیا ہے، قرآن پڑھا کے آیا ہے، قاری بھی ہے، المکری بھی ہے، المجود بھی ہے، بڑا نام ہے، بڑی عزت، بڑی آبرو ہے، بین الاقوامی ہے، انٹرنیشنل ہے، دنیا بھر میں کیا ہے، شور تو کو پایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جھوٹے، تو نے جھوٹ بولا اس لیے پڑھا تھا نا، میرے لیے مخلص ہو کے نہیں، وحدہ لا شریک کے لیے نہیں، تو نے دکھاوے کے لیے پڑھا تھا۔ فقد قیل، دنیا نے تجھ کو وہ رتبہ، وہ عہدہ، وہ نام، وہ اشتہارات، وہ سب کچھ، وہ نعرے، وہ تجھے مل گئے، فرشتوں کو حکم ہوگا اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینکا جائے۔ حضرات اس بندے سے